ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس وقت اپنی تاریخ کے غیر معمولی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آج کاروباری ہفتے کا پہلا روز تھا اور تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 1,82,000 کی سطح پر بند ہوا ہے۔ کاروبار کے دوران انڈیکس میں 3,300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ ایک موقع پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انڈیکس 1,83,900 سے زائد پوائنٹس کی بلند سطح پر بھی ٹریڈ ہوا ہے، اور یہ 100 انڈیکس 1,83,000 پوائنٹس کی سطح کو عبور کرنے کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم ایک بڑے معاشی موڑ پر کھڑے ہیں۔ AKD ریسرچ نے اس حوالے سے ایک اپنی رپورٹ بھی شائع کی ہے، اور 2026 کے اختتام تک انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ 2,63,800 پوائنٹس کی سطح تک یہ مارکیٹ پہنچ سکتی ہے۔ تو مستقبل میں مزید تیزی اور اپ ورڈ ٹرینڈ کی طرف ایک واضح یہ اشارہ ہے۔ اب ہم نے دیکھا ہے گزشتہ ایک دہائی میں یعنی 10 سالوں میں اسٹاک ایکسچینج شدید اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ 2016 اور 17 میں سی پیک اور کم انٹرسٹ ریٹ نے مارکیٹ کو اوپر پہنچایا تھا، لیکن بعد میں سیاسی بے یقینی کے علاوہ روپے کی کمزور صورتحال اور سخت مانیٹری پالیسی نے انویسٹرز کانفیڈنس کو نقصان پہنچایا۔ 2022 اور 23 خاص طور پر بڑے چیلنجنگ سال تھے، جب مہنگائی کے طوفان کے ساتھ کچھ قدرت نے بھی سیلاب کی صورت میں ہمارا امتحان لیا، اور اس کے بعد پھر زر مبادلہ کے بحران نے مارکیٹ کو تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اس دور میں جو 100 انڈیکس تھا وہ ایک موقع پر 41,000 کی ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پر موجود تھا، اور یہ سطح بھی ہم نے دیکھی ہے۔ لیکن پھر 2024 کے آخر میں اور پھر 2025 کے آغاز میں حالات بدلنا شروع ہوئے، اور اسٹیٹ بینک نے تاریخی طور پر ہائی انٹرسٹ ریٹ میں کمی کی، جس سے پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 13 تک آیا، اور پھر اب 10.5 پر موجود ہے۔ تو اس کا فوری فائدہ بینکنگ سیکٹر کو ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انڈسٹریل سیکٹر کی طرف سے انویسٹرز کا رجحان بڑھا، اور اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز کی نئی کھیپ نے قدم رکھا۔ مہنگائی دسمبر 2025 میں کم ہو کر 5.6% تک آ گئی، جس نے انویسٹرز کے اعتماد کو مزید بحال کیا۔ سیکٹر لیول پر بھی ہم نے بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھی ہے۔ OGDC کی نیشپا بلاک میں تیل اور گیس کی دریافت کے ساتھ OMCs کی فروخت میں اضافہ ہوا، اور بینکس کی بہتر ریٹرن آن ایکویٹی کی پالیسی نے مارکیٹ کو مزید مضبوط کیا۔ ایک دن کا ایوریج ٹریڈنگ والیوم 1.3 ارب شیئرز تک بھی پہنچا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مارکیٹ میں نئے انویسٹرز داخل ہو رہے ہیں، جس میں جو نوجوان انویسٹرز ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ اکنامک انڈیکیٹرز میں حالانکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک خطرہ بنا ہوا ہے، لیکن زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری کے ساتھ روپے کی جو اسٹیبلٹی ہے اور 3.7% کی GDP گروتھ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ معیشت مکمل طور پر ابھی کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ AKD ریسرچ کے مطابق اگر مانیٹری ایزنگ جاری رہی، فورن اکاؤنٹ بہتر ہوا اور سیاسی اسٹیبلٹی جاری رہی، تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے 2026 ایک بڑا بہتر اور فیصلہ کن سال سکتا ہے، جس طرح ان کی پریڈکشن بھی ہے کہ 2,60,000 سے اوپر یہ انڈیکس پہنچ سکتا ہے۔ تو اب یہ کس طرح کا سال ثابت ہوگا؟ علی فرید خواجہ صاحب چیئرمین کے ٹریڈ سیکورٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ علی فرید صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ تو ایک جو اسٹیبلٹی کا فیز تھا وہ ہم نے بڑے اچھے طریقے سے 2025 میں گزارا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ 2026 گروتھ کا سال ثابت ہو سکتا ہے؟ جو AKD ریسرچ کے فگرز کہہ رہے ہیں یہ صحیح ثابت ہوں گے، یا اس سے بھی اوپر مارکیٹ جا سکتی ہے ہماری؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے تجزیہ کیا اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیا وہ بڑا اچھا اور بڑا کمپریہنسو تھا، اور آپ نے درست کہا کہ جتنے بھی انڈیکیٹر ہے اسٹاک مارکیٹ کے وہ بہت ہی پازیٹیو ہیں، اور یہ انڈیکس تو صرف ایک انڈیکیٹر ہے، مگر جو دو زیادہ امپورٹنٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ ہے کہ ٹریڈنگ والیوم کتنا زیادہ ہے، اور دوسرا کہ نمبر آف انویسٹرز میں انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز ہو رہا ہے۔ تو وہ دونوں جو انڈیکیٹر ہیں دوز آلسو شو کہ پاکستان کی مارکیٹ میں دیر از ہیلدی گروتھ۔ دوسرا جو آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی اس 2026 مارکیٹ کین انکریز بائی مور دین 50%، کیونکہ پچھلے سال مارکیٹ وینٹ اپ بائی 55%، اس سے پچھلے سال جو ریٹرن تھا وہ 84% تھا، اس سے پچھلے سال بھی 65% ریٹرن تھا۔ تو دس از دا فورتھ ایئر where we are expecting کہ the market will continue to go up۔ اور آپ کا جو لاسٹ سوال کا جو پہلو تھا کہ کیا ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہو سکتا ہے، تو بالکل بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اور ایسا ہی رجحان رہا 2025 میں اور 2024 میں کہ things have been better than expected۔ تو میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 2026 will be the year of growth۔ ہمارا اسٹیبلٹی سے ہم نکل چکے ہیں، گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ آئی تھنک دس ول بی دا بیسٹ ایئر فار اسٹاک مارکیٹ۔
اور علی فیض صاحب یہ جو ایک پرسیپشن ہے بلکہ یہ فیکچول بھی کسی حد تک ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی جو ہماری اوور آل اکانومی کی ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت ہی اس وقت لوور لیول پر ہے اور ایک بہت چھوٹے سے چنک کو اسٹاک مارکیٹ ریپرزینٹ کرتی ہے. تو جو انویسٹرز کا والیوم اس وقت بڑھ رہا ہے, ٹریڈنگ والیوم بڑھ رہا ہے, تو اس میں جو ریپرزنٹیشن ہے اسٹاک مارکیٹ کی اوور آل اکانومی کی اس پرسنٹیج میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. نہیں جو جی ڈی پی کا 4-5 یا 6% ہے ہماری ٹوٹل اسٹاک مارکیٹ, تو اس میں بھی ہم کوئی گروتھ دیکھ سکتے ہیں؟ جی, آپ کے سوال کے 3 پہلو ہے کہ ایک آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ڈائریکٹلی انویسٹ اسٹاک مارکیٹ میں بہت کم کرتے ہیں. صرف 400,000 پیپل انویسٹ ڈائریکٹلی ان دا اسٹاک مارکیٹ. تو جو وچ از لائک 0.2% آف دا پاپولیشن. اس کے برعکس ایون بنگلہ دیش میں 2 ملین لوگ انویسٹ کرتے ہیں. انڈیا میں 50-60 ملین لوگ انویسٹ کرتے ہیں. تو زیادہ تر اکانومیز میں 20 to 30% of their people invest in stock market. ہمارے میں less than 1% people invest directly. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں لے رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ایکسپوجر نہیں آ رہا. انڈائریکٹلی ان کا ایکسپوجر اس طرح آ جاتا ہے کہ وہ ہم لوگ اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں, بینک جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح انشورنس کمپنیز انویسٹ کر دیتی ہیں, اسی طرح ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز انویسٹ کر دیتی ہے. تو انڈائریکٹلی تو ایکسپوجر آ جاتا ہے. مگر تیسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ what we have seen is a growth in the number of investors who are participating. یہ growth ایسٹ مینجمنٹ انڈسٹری میں بھی آ رہی ہے, یہ انشورنس سیکٹر میں بھی آ رہی ہے, یہ پینشن فنڈ گورنمنٹ لانچ کر رہی ہے اس میں بھی آ رہی ہے. تو براڈلی participation of people of Pakistan in Pakistani capital markets is increasing. اور علی فیض صاحب جو پرسیپشن ہے اس وقت اوور آل دنیا کے دیگر ممالک میں, چونکہ ابھی جو ریسنٹلی گیلپ کا سروے آیا جو کہ 60 ممالک میں ہوا, اور اس میں ہم نے یہ بڑا واضح ایک خوشگوار چینج دیکھا کہ ان 60 ممالک میں جو پاکستانی موجود ہیں وہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے, خاص طور پر 2026 کے حوالے سے بڑے پر امید ہیں. اور جب ہم یہ کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا کے لوگوں کا تو وہ بڑے مایوس نظر آتے ہیں. وہ 39% ان کا ایک ہائیسٹ پرسنٹیج ہے. دیگر ممالک کے لوگ بھی اس میں بڑی کم پرسنٹیج میں اپنے ممالک کے لیے پر امید ہیں. دنیا کا ایوریج اس میں 24 نکل رہا ہے, لیکن پاکستانی اس میں 53-51% کے ساتھ ایک بڑی لیڈ لیے ہوئے ہیں. یہ کتنا خوش آئند ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس وقت بڑا ٹرسٹ کر رہے ہیں پاکستان پر؟ جی, بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ایک ایسا طبقہ تھا جو بڑا پریشان تھا پولیٹیکل چینج کی وجہ سے. وہ اگر طبقہ بھی اب جو ہے وہ پازیٹیو ہو گیا ہے تو دیٹ مینس کہ اب ہمارے ملک میں آلموسٹ کنسنسس ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے, ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے اور ملک میں آپٹمزم ہے. فورن انویسٹمنٹ فلوز, آپ کو پتہ ہے کہ ریمیٹنسز ہماری بیک بون ہے اکانومی کی, تو وہ تو ویسے ہی اسٹرانگ ہے. مگر فورن انویسٹمنٹ جو تھی اوورسیز پاکستانیز کی جو آر ڈی اے کے تھرو آتی تھی, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی, وہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے گروتھ کا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے باب وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک ہماری پوزیشننگ تھی کہ ہم ایک ہارڈ کنٹری ہے, ہارڈ پاور ہے, ہماری ملٹری اسٹرانگ ہے, ہمارے ڈیفنس کیپیبلٹی اسٹرانگ ہے, وہ اب دنیا میں ایکسیپٹ ہو گئی ہے کہ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ وی نیڈ, وچ اینی کنٹری نیڈس. وینیزویلا کا جو پرسوں کا جو ایگزامپل ہے جس میں ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا گیا, اس کے بعد سے یہ کلیئر ہے کہ وی آر لیونگ ان ٹائمز آف ہارڈ پاور, اور پاکستان الحمدللہ از اے ہارڈ پاور. This is why the world has accepted us as a net security provider in the region. صحیح. اور یہ بات پاکستان کے اندر بھی جی آپ مکمل کیجیے گا. جی, پاکستان کے اندر پاکستانی بھی اس بات سے فخر محسوس کر رہے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی اس سے بہت زیادہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ ایک پاکستانی ہو اور سعودی عربیہ میں رہتے ہو یا یو اے ای میں رہتے ہو یا جارڈن میں رہتے ہو یا قطر میں رہتے ہو, تو آپ کو اپنے ملک اپنے پاکستانی ہونے کی وجہ سے فخر ہو رہا ہے. اینڈ دیٹس آئی تھنک اٹس واٹس ریفلیکٹڈ ان دیز سرویز. اور علی فیض صاحب یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ معیشت ہماری مضبوط ہو, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دفاع بھی, ہمارا ڈیفنس سسٹم بھی بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے, ورنہ ہماری وہ مضبوط معیشت بھی شاید ہمیں نہیں بچا سکتی, ہمیں سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتی ہے. 100% ہسٹری ہمیں یہ بار بار بتاتی ہے. اگر آپ 90s کی دہائی میں جائیں تو ایسٹ ایشین کنٹریز کا توتی بولتا تھا, ایسٹ ایشین میریکل لکھا جاتا تھا. اس کے بعد یکدم فائنینشیل کرائش آیا, ان کی پوری اکانومی تباہ ہو گئی. اس سے پچھلے چلے جائیں, جاپان ایک زمانے میں امریکہ کو تھریٹ جو دیتا تھا اکانومی میں, وہ جاپان تھا. بکس لکھی گئی تھی جاپنیز میریکل کے اوپر.
اینڈ دین سڈنلی ان کو US نے کہا کہ اپنی ایکسچینج ریٹ پالیسی چینج کر دو, اور ان کے پاس سوورینٹی نہیں تھی, اینڈ دے لاسٹ ایوری تھنگ. ہسٹری ٹیلز اس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین دیٹ اف یو کینٹ ڈیفینڈ یور سیلف, تو آپ کو اکنامک مائٹ کچھ نہیں دے سکتی اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو یہی پاکستان کا جو ایک پوزیشن تھی, اب وہ کلیئر ہو گئی ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی فریض خواجہ صاحب, چیئرمین کے ٹریڈ. ہمارے ساتھ گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ایک اور اہم موضوع ہے کہ اپنی ایکسپورٹس کو ہمیں بڑھانا کیسے ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے کم کرنا ہے, اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.